نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد الى آخر الحديث۔ محترم بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مختلف روایتیں ہیں تو ان تمام روایتوں کا نچوڑ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری غزوات چلے، تو ان غزوات میں سے یہ غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاء ہے۔ تو وہ غزوے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، تو راستے میں دوپہر کے وقت ہم آرام کرنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے، تو ہم کو ایک کیکر کا درخت نظر آ گیا۔ اب کیکر کا درخت ایک دم کیا بولتے ہو، سایہ دار رہتا۔ درخت جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا سایہ بھی بہت اچھا رہتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخت دے دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ تو صحابہ نے مشورہ کر کے یہ کیکر کا درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں آرام کر لے۔ دوسرے صحابہ اپنے اپنی جگہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اتنے میں کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو درخت کو لگا کر آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں دشمنوں میں سے ایک آدمی آیا۔ ایک آدمی آ کر آپ کی تلوار کو اٹھا لیا، اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو محمد ایمان لانے والا نہیں تھا، ایسا بولنے لگا، اے محمد اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا۔ تلوار نکال کر اللہ کے نبی سے کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے کہنے لگے، اللہ۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ جملہ بولے، اللہ اللہ مجھے بچائے گا۔ اب کافر یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اللہ پر تو ایمان لاتا نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار اٹھا لیے، وہ تلوار اٹھا کر اس سے پوچھنے لگے، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا، اب بتا۔ وہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اللہ پر تو اس کا ایمان نہیں تھا۔ کہنے لگا، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، آپ اگر نہیں بچائیں گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، اب مجھے میرا کوئی بچانے والا، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، کیا تو مانتا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں میں تو نہیں مانتا۔ لیکن وہ کہنے لگا، میں اب تمہارے ساتھیوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور تمہارے ساتھیوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور جو لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کی بھی مدد نہیں کروں گا۔ اگر آپ مہربانی کر کر مجھے چھوڑ دیں گے، آپ مہربانی فرما کر مجھے چھوڑ دیں گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی کچھ بھی نہیں کروں گا، اور جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کی بھی مدد نہیں کروں گا، یہ بولا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر کے چھوڑ دیے، اس کو معاف کر کے چھوڑ دیے۔ وہ اپنے لوگوں میں واپس آ کر کہتا ہے، میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے اچھا انسان ہے،
میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے اچھا انسان ہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر پہلے ان کو مارنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے نبی کا کیریکٹر دیکھ کر ایسا بدل گیا کہ لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ سب سے اچھا انسان کے پاس سے میں آیا ہوں. تو یہ ہمارے نبی کا کیریکٹر تھا، یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے، یہ ہمارے نبی کا رویہ تھا. دشمنوں کے ساتھ بھی آپ مہربانی کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو نقصان پہنچانا، اس کو مارنا کبھی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا تھا. ہاں، کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو آپ جو ہے نہیں چھوڑتے تھے. جس کا ارادہ نقصان نہیں پہنچانے کا نہیں رہتا اس کو اللہ کے نبی ہمیشہ مہربانی کرتے تھے، اس کو معاف کرتے تھے. بہرحال اس حدیث سے ہم کو جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے محترم بھائیوں کہ جس کا ایمان اللہ پر مضبوط رہتا ہے وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ڈرتا نہیں. ایمان اللہ پر مضبوط رہنا، بھروسہ اللہ پر مضبوط رہنا، توکل اللہ پر مضبوط رہنا. جب ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ پر پکا رہے گا تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ ڈرتا نہیں، اللہ پر اس کا ایمان مضبوط رہتا. کل کے حدیث سے بھی ہم کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ غار ثور میں دشمن قریب آ گئے تھے، اپنے پیروں کو دیکھے تو اللہ کے نبی نظر آ جاتے تھے، لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی ڈرے نہیں. کیا بولے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے بولے. یہاں پر بھی دشمن تلوار لے کر سامنے کھڑا ہے، ایسے حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی گھبرائے نہیں، ذرا بھی ٹینشن میں نہیں آئے، ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. کیا بولے؟ اللہ بولے. تو اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اللہ پر توکل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہو جائے گا، ہمارا توکل اللہ پر مضبوط ہو جائے گا، مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم آرام سے زندگی گزار سکیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.